السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، پھر سے ہم ایک مرتبہ کورونا کی دوسری لہر کے چپیٹ میں ہیں، اور یہ بیماری اب اتنی گھاتک ہو گئی ہے کہ لوگ اب بہت زیادہ اس سے مر رہے ہیں۔ ہندوستانی مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو، کسی اور کے لیے نہ سہی، اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اور اپنے اوپر تو رحم کرو۔ کیا غضب ہے دوستو! کوئی سیاسی ریلی کرے گا تو تم بھی اجتماعات اور جلسے کرو گے، کوئی کنبھ اشنان کرے گا تو تم بھی عیدین اور جماعت بہرحال کرو گے۔ خدایا، مسلمانوں کو علم اور مال بھلے ہی ایک پاؤ ہی دے، لیکن عقل 1 کلو عطا فرما، تاکہ تھوڑے علم اور مال کا بہتر استعمال کر سکیں۔ آمین۔ سوچو، جو رسول تمہیں معمولی آندھی اور بارش میں مسجد آنے سے روک دیں، کیا اتنی بڑی بیماری کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیتے کہ ہم مسجد آئیں اور اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے۔ اور ہمیں چاہیے کہ بیماری کی صورتحال پر نظر رکھتے ہوئے ہم حسب استطاعت بیماری کے اعتبار سے عمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دانش مندی اہل ایمان کا گم گشتہ خزانہ ہے، جہاں کہیں پائے اس پر پہلا حق اسی کا ہے، لیکن مسلمان آخری پائیدان پر بھی کہیں نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھیے، پوری دنیا میں ہندوستان کے مسلمانوں ہی کو دیکھیں۔ مسلمانوں، کورونا کے سلسلہ میں جس دانش مندی گائیڈ لائنز کے تم محتاج ہو، اس کے لیے تمہیں چین جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ تو تمہاری احادیث میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، صحابہ کرام کی زندگی میں موجود ہے، بس تمہیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث اور تاریخ کے ذخیرہ میں موجود ہے۔ ہندوؤں اور سیاسی رہنماؤں پر نگاہ غضب رکھنے سے فرصت مل گئی ہو تو میری بات کو غور سے سنو۔ 17 ہجری کا سال تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ مہاجرین و انصار صحابہ پر مشتمل ایک گروہ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ حجاز اور شام کی سرحد پر ایک جگہ جس کا نام سرغ تھا، آپ نے وہاں قیام کیا۔ مسلم افواج کے متعدد سرکردہ افسران نے وہاں ان سے ملاقات کی اور بتایا کہ شام میں طاعون پھیل رہا ہے، اور انہیں مدینہ منورہ لوٹ جانے کا مشورہ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ گئے۔ مذکورہ طاعون جس کا میں نے ذکر کیا، طاعون کی وبا جس جگہ سے پھیلی تھی اس کا نام امواس تھا، لہذا تاریخ میں وہ طاعون امواس کے نام سے مشہور ہے۔ کم و بیش 3000 مسلمان اس وبا میں شہید ہوئے تھے، جن میں ابو عبیدہ ابن جراح جلیل القدر صحابی، معاذ بن جبل، یزید بن ابو سفیان، حارث بن ہشام، سہیل بن عمرو اور عتبہ بن سہل جیسے اکابر صحابہ شامل ہیں۔ ابو عبیدہ ابن جراح کے وفات پانے کے بعد عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا گیا، تو انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ اکٹھے نہ رہیں بلکہ پہاڑوں میں پھیل جائیں۔ لوگوں نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور پھر دھیرے دھیرے وبا ختم ہوئی اور اموات کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اللہ اکبر! کیا آج ہمارے لیے یہ واقعہ نشان عبرت نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ طاعون کی وبا جس علاقے میں ہو وہاں نہ جاؤ، اور اگر اس علاقے میں ہو تو تم جہاں طاعون پھیلا ہو تو تم وہاں سے نہ بھاگو۔ آپ اس قضیہ کو، اس قول کو اپنے زمانے میں فٹ کر سکتے ہیں۔ کورونا وائرس جس جگہ میں ہو وہاں سے ہمیں نہیں بھاگنا چاہیے اور احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پر عمل کیا اور شام کے علاقے میں داخل نہ ہوئے، اور جو صحابہ وہاں موجود تھے اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے وہاں سے نہیں بھاگے۔ ظاہر ہے کہ بھاگ کر جس شہر میں جاتے وہاں طاعون بھی ان کے ساتھ پہنچ جاتا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے پہاڑوں میں پھیل جانے کا جو حکم دیا، اسے آج کی زبان میں اجتماع سے منع کرنے اور کوارنٹائنڈ ہونے کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟
آپ خود دیکھیں، غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کچھ لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث بیان کر کے عوام کو ورغلاتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ امراض متعدی پلٹ جانے والے نہیں ہوتے۔ اگر ایسا درست ہوتا تو پہلے مریض کو مرض کیسے لاحق ہوا؟ اس حدیث کے سلسلہ میں مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ ابو ہریرہ کے چچا زاد بھائی حارث بن ابو ذباب نے یاد دہانی کرائی تو ابو ہریرہ نے رضی اللہ عنہ اس